السلام علیکم ناظرین، آج ہم کرسچن نمبر 17 کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، جس کے اندر ہم حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ دیکھیں گے۔ حضرت سلمان فارسی کا نام ابو عبداللہ تھا۔ سلیمان خیر کے نام سے مشہور تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علام تھے۔ اصفہان کے علاقے میں جی نامی شہر کے باشندے تھے۔ اسلام سے قبل ان کا نام معبہ بن بوزخشان بن مورسلان بن بہوزان بن فیروز بن سیرک تھا۔ آپ الملک کی اولاد تھے جو ملک فارس میں مجوسی مذہب والے اور وہاں کے آتش گدا کے متولی تھے۔ ان کے باپ پارسی تھے۔ اتفاق سے ایک دن یہ گھر سے بھاگ کر پادریوں سے جا ملے اور انہی کے ساتھ رہنے لگے۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کے موقع پر عربوں کے ساتھ حجاز چلے گئے، جنہوں نے انہیں بنو قرنیطہ کے ایک یہودی کے ہاتھ فروخت کر دیا، جو انہیں اپنے ساتھ مدینے لے آیا۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے تو یہ مشرف باسلام ہو گئے اور آپ کے ہمراہ اکثر معرکوں میں شریک رہے۔ پہلی جنگ جس میں وہ شریک ہوئے غزوہ خندق تھی۔ افضل ترین زاہد و متقی اور اہل علم اکابر صحابہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقربین میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ جنگ احزاب کے موقع پر انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خندق کھودنے کا مشورہ دیا تھا۔ انہی کی شان میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلمان ہمارے اہل بیت میں داخل ہیں۔ وہ اپنے ہاتھ سے کھجور کے بورے بنا کر اس کے فروغ سے اپنی معاش پیدا کرتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اور حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ کے درمیان بھائی چارے کا رشتہ قائم فرما دیا تھا۔ علماء کی ایک جماعت نے ان سے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم روایت کی ہیں۔ 35 عیسوی میں اور ایک قول کے مطابق 34 عیسوی میں وفات پائی۔ بغداد کے مشرقی حصے مدائن میں دفن کیے گئے۔ قصر کسرا کے بالمقام ان کا مزار آج تک زیارت گاہ خاص و عام ہے۔ یہ جگہ سلمان پاک کے نام سے مشہور ہے۔ یہ فارسی کلمہ ہے جس کے معنی طاہر اور پاکیزہ کے ہیں۔ کہا گیا ہے کہ ان کی عمر 150 سال اور بقول بعض اس سے بھی زیادہ ہوئی۔ وہ عربوں میں سب سے معمر شخص تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ان کے اسلام لانے کا واقعہ اس طرح منقول ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ مجھ سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے اور میں نے خود ان کی زبان سے سنا ہے کہ میں ملک فارس کے ضلع اصفہان کے قصبے جی کا باشندہ اور وہاں کے چودھری کا بیٹا تھا اور اپنے باپ کا بہت لاڈلا تھا، اس لیے اس نے مجھے لڑکیوں کی طرح گھر میں پابند رکھ کر پالا تھا۔ میں نے گھر ہی میں رہ کر فارسی کی تعلیم پائی تھی۔ میرے والد بڑے جاگیردار تھے، وہ اپنے مکان کی مرمت میں مشغول تھے، اس لیے انہوں نے ایک دن مجھ سے کہا، اے بیٹے، تم دیکھ رہے ہو کہ میں اس تعمیر میں بہت مصروف ہوں، اس لیے تم ذرا جاگیر جا کر آ جاؤ، مگر وہاں رکنا نہیں، ورنہ مجھے جاگیر کے مقابلے میں تمہاری زیادہ فکر رہے گی۔ چنانچہ میں جاگیر روانہ ہو گیا۔ راستے میں میرا نصارہ کے گرجا پر گزر ہوا جہاں وہ لوگ عبادت کر رہے تھے۔ میں اس طرح متوجہ ہو گیا اور مجھے ان کی عبادت پسند آئی۔ میں نے دل میں کہا، واللہ یہ مذہب ہمارے مذہب سے بہتر ہے۔ چنانچہ میں غروب آفتاب تک ان کے پاس ٹھہرا رہا، نہ جاگیر گیا نہ گھر واپس ہوا۔ جب بہت دیر ہو گئی تو والد صاحب نے ایک قاصد میری تلاش میں روانہ کیا۔ جب مجھے نصارہ کا دین پسند آیا تو میں نے ان سے معلوم کیا تھا کہ اس مذہب کا صدر مرکز کہاں ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ملک شام میں ہے۔ شام کو میں مکان واپس آیا تو والد صاحب نے مجھے فرمایا، اے پیارے بیٹے، میں نے تمہاری تلاش میں ایک آدمی کو روانہ کیا تھا۔ میں نے عرض کیا، میرا ایک ایسی جماعت پر گزر ہوا جس کے لوگ گرجا میں نماز پڑھ رہے تھے۔ مجھے ان کی نماز پسند آئی اور مجھے محسوس ہوا کہ ان کا مذہب ہمارے مذہب سے بہتر ہے۔ انہوں نے فرمایا، اے پیارے بیٹے، تیرا اور تیرے آباء و اجداد کا دین ان کے دین سے بہتر ہے۔ میں نے کہا، خدا کی قسم ہرگز نہیں۔ اس پر والد نے مجھے ڈرایا، دھمکایا اور مقید کر دیا۔ میں نے ان نصارہ کے پاس اپنا قاصد بھیج کر انہیں مطلع کیا کہ میرا دل ان کے دین کا متعارف ہو چکا ہے، اس لیے جب کوئی شام کی طرف جانے والا ہو تو مجھے مطلع کریں۔ چنانچہ انہوں نے مجھے ایک روز اطلاع دی تو میں اپنے پیر سے بیڑی نکال کر خفیہ طور پر ان کے ساتھ ہو لیا اور ملک شام پہنچ گیا۔ وہاں میں نے ساتھیوں سے ان کے عالم کو دریافت کیا تو انہوں نے پادری کا پتہ بتا دیا۔ میں نے ان کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنا حال بیان کیا اور عرض کیا کہ میری دلی خواہش ہے کہ میں آپ کے پاس رہ کر آپ کی خدمت کرتا رہوں اور آپ کے ساتھ مال بڑھا کروں۔ اس پر انہوں نے مجھے اپنے پاس ٹھہرنے کی اجازت دے دی۔ بعد کو مجھے محسوس ہوا کہ میں ایک بد اعتبار شخص کے پاس ٹھہر گیا ہوں، کیونکہ وہ لوگوں کو صدقہ ادا کرنے کا حکم دیتا۔ جب وہ اس مد میں اسے کچھ دیتے تو وہ اسے خیرات کرنے کے بجائے اپنے پاس ہی رکھ لیتا، یہاں تک کہ اس نے 7 گھڑے سونے چاندی سے بھر لیے۔ جب اس کا انتقال ہوا تو میں نے لوگوں کو اس واقعے کی اطلاع دے دی۔ اس پر لوگوں نے الٹا مجھے ملامت کی۔ تب میں نے انہیں اس کا جمع کردہ سرمایہ دکھا دیا۔ تب انہوں نے غصے میں آ کر اس کی لاش کو دفن کرنے کے بجائے سولی پر لٹکا دیا، پھر اسے سنگسار کر دیا اور ایک دوسرے شخص کو جو عالم فاضل متقی پارسا اور آخرت کا خیال رکھنے والے تھے اس کا جانشین مقرر کیا۔ اللہ نے ان کی محبت میرے دل میں ڈال دی، حتیٰ کہ ان کی وفات کا وقت بھی قریب آ گیا۔ تب میں نے ان سے عرض کیا کہ اب مجھے کسی دوسرے شخص کا پتہ بتائیے۔ انہوں نے شہر موصل میں مکی میں ایک بزرگ کا پتہ دیا۔ ہم دونوں ایک ہی مسلک پر عامل رہے یہاں تک کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے بعد میں موصل پہنچا اور
शानदार बुजुर्ग से मिला और उनसे अपनी तमाम सरगुज़श्त बयान करके अर्ज किया कि फलां बुजुर्ग ने आपकी खिदमत में हाजिर होने की हिदायत फरमाई थी। उन्होंने फरमाया तुम बखुशी मेरे पास क्या कर सकते हो। मैंने उन्हें भी उन मरहूम बुजुर्ग के तौर तरीकों पर आमिल पाया यहाँ तक कि उनकी वफात का वक्त भी करीब आ गया। मैंने अर्ज किया कि मुझे किसी और बुजुर्ग का पता बताइए। उन्होंने फरमाया अब मैं अपने मसले का कोई आदमी नहीं पाता बुझ एक साहब के जो अमूरिया में रहते हैं। चनाचा मैं अमूरिया पहुंचा और उन बुजुर्ग से अपनी दास्तान कह सुनाई। उन्होंने भी मुझे अपने पास ठहरा लिया और मेरे लिए कुछ सरमाया फराहम कर दिया जिससे मैंने चंद गायें और बकरियां खरीद ली। जब उनकी वफात का वक्त आया तो मैंने उनसे अर्ज किया कि आप मुझे किसी और का पता बता दें। उन्होंने फरमाया मैं नहीं समझता कि आज हमारे मसले का कोई शख्स बाकी रह गया हो, लेकिन एक पैगंबर के ज़हूर का जमाना करीब आ रहा है जो इब्राहिमी दीन हनीफ पर मबूस होंगे। वो खजूरों वाले शहर की तरफ हिजरत करेंगे। उनकी इलामतें खुली और वाज़ेह होंगी। उनके शानों के दरमियान मोहर नबूवत होगी। वो हदिया तनावुल फरमाएंगे, सदका न खाएंगे। अगर तुमसे मुमकिन हो सका तो उनकी खिदमत में हाजिर हो जाना। फिर उनका भी इंतकाल हो गया। इधर अरबी कबीला बनो कलाब का एक काफिला उधर से गुजरा तो मैंने उनसे इब्तिदा कर लिया कि मुझे अपने साथ अपने काफिले में शामिल कर लें और मुल्क अरब ले चलें। उसके औज अपनी तमाम गायें बकरियां तुम्हारी नजर करता हूँ। वो इस पर राजी हो गए और मुझे वादी कुर्रा तक ले गए। वहाँ जाकर मुझे एक यहूदी के हाथ फरोख्त कर दिया। वहाँ मुझे खजूर के दरख्त नजर आए तो मैं समझ गया कि जिस शहर की अलामत मुझसे बयान की गई थी जरूर ये वही शहर है जिसने मुझे खरीदा था। मैं अरसे तक उसके पास रहा। उसके बाद यहूद बनो करनीता का एक शख्स उसके पास आया जिसने मुझे उससे खरीद लिया और मुझे मदीने ले आया। वहाँ उसकी निशानी देखकर मैंने उसे भी पहचान लिया। मैं उसके खजूर के बाग में काम करता रहा। उस अरसे में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस हुए मगर मुझे पता न चल सका यहाँ तक कि आप हिजरत करके मदीने में तशरीफ लाए और पहले बनी अमरू बिन औफ कबीले में फरोकश हुए। इत्तफाके वक्त के एक रोज मैं खजूर के दरख्त पर चढ़ा हुआ था कि मेरे आका का चचा साथ भाई आया और उसने कहा खुदा बनु कीला को हलाक कर दे। मेरा चंद मरतबा उन पर गुजर हुआ तो देखा कि वो एक शख्स के गिर्द जमा है जो अपनी नबूवत का दावा करता है। जो ही मैंने ये बात सुनी मेरा जिस्म ठंडा पड़ गया। कभी से दरख्त की टहनी हाथ से छूट गई और मैं गिरने के करीब हो गया। मैं जल्दी जल्दी दरख्त से उतरा और अपने बागानी के काम में मशगूल हो गया। जब शाम हुई तो मैंने खाने की कुछ चीजें जमा की और उन्हें लेकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचा। आप उस वक्त अपने सहाबा के हमरा मकाम कबा में मुकीम थे। मैंने अर्ज किया मेरे पास कुछ मलाकूत जमा हो गई, उन्हें बतौर सदका आपकी खिदमत में पेश करने आया हूँ, इसलिए कि मुझे मालूम हुआ है कि आप एक बुजुर्ग शख्सियत हैं और आपके साथ आपके जरूरतमंद साथी भी हैं। बस मुझे आप हजरात ही ज्यादा मुस्तहिक नजर आए। ये कहकर मैंने वो चीजें आपके सामने पेश कर दी। आपने उनसे अपना हाथ रोक लिया और साहबा से फरमाया कि तुम खाओ। चनाचा उन्होंने वो खा ली। मैंने दिल में कहा ये एक अलामत हुई। मैं घर वापस आ गया। इधर आप कबा से मदीने मुंतकिल हो गए। एक रोज मैं फिर कुछ मलाकूत जमा करके हाजिर खिदमत हुआ और अर्ज किया कि मुझे आपकी बुजुर्गी की वजह से आपसे दिली ताल्लुक पैदा हो गया है, इसलिए कुछ चीजें बतौर हदिया आपके पास लाया हूँ। ये सदका नहीं है। ये सुनकर आपने हाथ बढ़ाकर खाना शुरू कर दिया। आपके साहबा भी आपके साथ शरीक हो गए। मैंने दिल में कहा ये दूसरी अलामत हुई। मैं घर लौट आया। फिर एक रोज हाजिर खिदमत हुआ तो देखा कि आप एक जनाजे के हमरा बकी ज़रक़द तक तशरीफ ले गए जहाँ आपके साहबा आपके इतराफ जमा थे। मैंने आपको सलाम किया और मुतजस्सिसाना नजरों से आपके पुष्ट मुबारक की मोहर नबूवत की टोल लगाने लगा। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गैब से मेरा इरादा मुनकशिफ हो गया तो आपने कमर से रिदा मुबारक उठा दी। मैंने मोहर नबूवत को देखते ही उसे बोसा दिया और रो पड़ा। तब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अपने सामने बिठाया और मैंने आपसे अपनी तमाम सरगुज़श्त इस तरह बयान कर दी जिस तरह इब्ने अब्बास तुझको सुना रहा हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर मुताज्जिब हुए और साहबा को सुनाने को फरमाया। इस्लाम लाने के बाद बोझा गुलामी ग़ज़वे बदर और ओहद में शिरकत से माजूर रहा। इस पर आपने फरमाया ए सलमान तुम अपनी आज़ादी के लिए अपने आका से मुकातबत कर लो। चनाचा मैंने अपने आका से बराबर इसरार करता रहा यहाँ तक कि इससे इस शर्त पर मुकातबत का वायदा तय पाया कि मैं उसके बाग में अपने पास से खजूर के 300 पौधे लगा दूंगा और 40 औक़िया सोना अदा कर दूंगा। इस पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबा रज़ियल्लाहु अन्हुम से फरमाया कि खजूर के पौधे देकर अपने भाई की मदद करो। चनाचा सब ने 10-10 5-5 पौधे दे देकर मेरी मदद की हत्ता के 300 पौधे जमा हो गए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इनके लिए गड्ढे खोद कर तैयार रखो और तुम खुद कोई पौधा ना लगाओ बल्कि मैं खुद आकर पौधे नस्ब करूंगा। चनाचा मैं गड्ढे खोदने लगा जिसमें दूसरे साहबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने भी मेरी मदद की। फारिग होने पर हाजिर खिदमत हुआ तो आप बाग में तशरीफ लाए। मैं आपको एक एक पौधा देता जाता था और आप लगाते जाते और इस पर मिट्टी डालते जाते थे। आप ये काम खत्म फरमा कर वापस तशरीफ ले गए। खुदा की कसम जिसने आपको सच्चा नबी बनाकर भेजा है उन पौधों में से एक भी ज़ाया नहीं हुआ। अब सोने की अदायगी का मसला बाकी रह गया था। एक रोज आप बैठे हुए थे कि आपके एक साहबी अंडे के बराबर सोने का डल्ला लेकर हाजिर हुए जो उन्हें किसी कान से मिला था। आपने फरमाया मस्कीन सलमान फारसी मुकातिब को बुलाओ और मुझे वो सोना देकर फरमाया तुम ये अपने मुकातिब में अदा कर दो। मैंने अर्ज किया या रसूलल्लाह जिस कदर सोने की अदायगी मेरे जिम्मे है भला इससे उसकी अदायगी कहाँ तक हो सकेगी। ये है हजरत सलमान फारसी का किस्सा। ये किस्सा जैसा
جیسا کہ ایک منصف مزاج پڑھنے والے پر واضح ہے، قابل فہم اور معقولیت پر مبنی ہے۔ اس میں کچھ بھی مبالغہ نہیں۔ یہ امر ملحوظہ خاطر ہے کہ حضرت سلمان بچپن ہی سے دینداری اور متشفقانہ اور زاہدانہ زندگی کی طرف بہت مائل تھے، اس لیے وہ بہت بڑے بڑے دینداروں کی صحبت میں رہ کر ان سے دینی معلومات حاصل کرتے تھے۔ ان کا یہ واقعہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کی صداقت پر روشنی ڈالتا ہے، اس لیے کہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف ان نشانیوں سے ہی پہچانا جو ان کے ساتھی رائب نے انہیں اموریہ میں بتائی تھی، چنانچہ وہ ذات گرامی میں ان نشانی کو موجود پا کر مشرف باسلام ہوئے تھے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوانح حیات سے یہ بات پائے تحقیق کو پہنچ گئی کہ ان کے والد فارس کے آتش پرست تھے، اور یہ کہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے بھاگ کر پادریوں سے جا ملے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ اس قصے میں حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیان میں ان پادریوں کے نام نہیں بتائے جن کے پاس وہ مقیم رہے تھے، البتہ صرف ان کے شہروں کا ذکر کیا ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کی پاکیزگی، ان کی خدا کی طرف سے حفاظت اور پاک بازی کی گواہی دی ہے، چنانچہ ارشاد ہوتا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے: سلمان ہمارے اہل بیت میں داخل اور گھر کے ایک فرد ہیں۔ دوسری جگہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے حق میں یہ بھی فرمایا ہے: اگر ایمان سیریا میں بھی ہوتا تو فارس کے لوگ اسے ضرور پا لیتے۔ یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں تقیہ، فضلہ، افضل ترین و منتخب اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقربین میں سے سب سے افضل صحابہ میں سے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ رات کو حضرت سلمان کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نشست ہوتی تھی اور وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم سب کے درمیان گفتگو میں ہم پر غالب رہتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی اور پچھلی تمام دینی معلومات پر عبور حاصل کیا ہے، ان کا علم خشک نہ ہونے والے دریا کی مانند ہے، وہ ہمارے خاندان کے فرد ہیں۔ غزوہ احزاب میں انہوں نے ہی پہلی مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خندق کھودنے کا مشورہ دیا تھا، چنانچہ ان کے مشورے کی بنا پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھودنے کا حکم دیا اور مہاجرین انصار نے مل کر حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کام میں مدد کی تھی۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت قوی اور مضبوط شخص تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری دور خلافت 35 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی۔ روایت ہے کہ آپ کی عمر 350 سال ہوئی، بہرحال 250 سال میں کسی کو شک نہیں ہے۔ آج کی ویڈیو کا اختتام ہم یہیں پر کرتے ہیں۔ جس نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کرے تاکہ آپ کو ہماری ایسی ویڈیوز ملتی رہیں۔